السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا۔ اب دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں رمضان المبارک کو بھی لکھ دے۔ ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم شعبان کے آخری عشرے میں ہیں اور 2-3 روز بعد رمضان آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر میں اتنی برکت دے، ہماری عمر میں اتنی برکت دے کہ ہم رمضان کو پالیں۔ میرے بھائیو، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، رمضان رحمتوں کا ایک خاص مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں دنیا میں۔ میرے بھائیو، رمضان ایک خاص مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا لینے کا۔ میرے بھائیو، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کہ کوئی ہے گناہوں کی معافی لینے والا، کوئی ہے مال و دولت لینے والا جو میں اس کو مال دولت دوں، کوئی ہے اپنی بے روزگاری کو دور کروانے والا، میں اسے روزگاری دوں، کوئی ہے جو اپنی گناہوں کی معافی کروانا چاہتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے بے اولاد جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو اولاد دوں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں یہ آواز لگاتا رہتا ہے۔ پہلے میرے بھائیو ہم جانیں کہ رمضان کیا ہے، رمضان کا مطلب کیا ہے۔ عربی زبان میں آتا ہے رمض یرمز جلنا، رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ رمضان میں جل جانا، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائیو، اس کا روزے سے یہ تعلق ہے کہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں چاند کے حساب سے، تو 330 دن کے گناہ یعنی 11 مہینے کے گناہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں ہر روز آگ میں جلاتا ہے۔ 360 دن، 330 دن، 11 مہینے کے اللہ تبارک و تعالی گناہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہر روز جلاتا ہے گناہوں کو، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو جلاتا ہے، ہر روز جلاتا ہے۔ میرے بھائیو، بھوک لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے، ہم تڑپتے ہیں ایک آگ بنتی ہے، ہم بھوک سے تڑپتے ہیں ایک آگ بنتی ہے، ہم پیاس سے تڑپتے ہیں ایک آگ بنتی ہے۔ ہمارے لکڑیوں کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں، لیکن رمضان کے روزے کے ہمارے بھوک اور پیاس کی آگ میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے۔ اور پھر 29ویں روزے کو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والا یا روزہ رکھنے والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے گناہوں سے کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں، ایسے ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، حج کا مہینہ آیا، اعمال اسی طرح ہیں جیسے باقی دنوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا کہ ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ کمال ہے بھائی۔ میرے بھائیو، نفل اور فرض میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے بھی ایک رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا، پھر اس کی قضا میں اس کی بھرپائی کے لیے قیامت تک نفلی روزے رکھتا رہا، تو یہ سارے روزے اس رمضان کے ایک روزے کا بدلہ یہ سب نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے روزے اس کے سامنے تھوڑے ہیں، اس ایک رمضان کے فرض روزے کا بدلہ یہ قیامت تک کے نفلی روزے پورا نہیں کر سکتے۔ یہ طاقت ہے فرض میں۔ کسی نے ایک فرض نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل نماز پڑھتا رہا، تو اس فرض نماز کے ایک رکعت کے ایک سجدے کے بھی مقدار یہ سارے نفل نماز نہیں ہو سکتے۔ یہ طاقت ہے میرے بھائیو فرض میں۔ میرے بھائیو، فرض میں اتنی طاقت ہے اور ہم فرض کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے،
یہ میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کر دو، نفل کو فرض کے برابر کر دو۔ اور پھر فرماتا ہے جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے دھو کے ایسے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے ایک گناہ کا ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، پچھلے سال ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو آج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمر میں اتنی برکت دی کہ ہم نے رمضان کو پا لیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ویسے تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لیکن اس بات پر زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمر میں اتنی برکت دی کہ ہم نے رمضان کو پا لیا، ہم نے رمضان کو پا لیا۔ اور رمضان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، رمضان میں صدقات کرنے کے، خیرات کرنے کے، نفل نماز پڑھنے کے، قرآن پڑھنے کے، آپ جتنا پڑھیں گے اس سے 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسے دنوں میں پڑھیں گے تو آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا ہے، لیکن جب آپ رمضان میں پڑھیں گے تو اس کے 70 گنا آپ کو زیادہ ملے گا ثواب۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور رمضان کی تیاری بڑھ چڑھ کر کرنے کی، اور رمضان میں بڑھ کر عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔